گلوگوش خاموشی سے شیخ رئیس کی متغیر حالت کو دیکھ رہی تھی۔ شیخ رئیس کو شاید اتنی بڑی فرمائش کی توقع نہیں تھی، اسی لیے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ کئی ساعتوں تک کچھ بول نہ پایا۔ گلوگوش کچھ دیر کے انتظار کے بعد دوبارہ بولی، شیخ الرئیس، میرے کانوں میں ابھی تک آپ کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں جن میں مجھے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر میں آپ کے لیے کوئی کام کروں گی تو مجھے اس کا منہ مانگا محاوضہ دیا جائے گا۔ پھر اس قدر سوچ بچار کس لیے؟ گلوگوش، تم نے اپنی حیثیت سے بہت بڑھ کر چھلانگ لگائی ہے۔ میں اپنی سلطنت کے قیام کے آغاز پر کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا، حالانکہ آج کا دن میرے لیے دکھوں کا پیغام لایا ہے، جہاں مجھے ابو نصر اور متی الدین کی موت سے شدید دھچکا لگا ہے، وہیں تمہارے مطالبے نے مجھے بے حد رنجیدہ کیا ہے۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھیوں اور محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا۔ شیخ کبیر الدین کے لہجے میں گہرا دکھ جھلک رہا تھا۔ شیخ الرئیس، یہ بھی آپ ہی کا دیا ہوا سبق ہے کہ اگر مجھے آئندہ زندگی میں کامیابی کی جانب بڑھنا ہے تو مجھے جذباتیت اور نرم و نازک احساسات سے کنارہ کشی کرنا ہوگی اور صرف اپنے مقصد اور ہدف پر نگاہ مرتکز رکھنا ہوگی۔ میں آج اپنے محفوظ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط عائد کر رہی ہوں کہ آپ کی کامیابی میں مجھے اپنا پورا حصہ ملنا چاہیے۔ گلوگوش کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ اچھی طرح سوچ لو گلوگوش، اگر تم اس شرط کو ختم کر دو تو میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جس کا تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی۔ شیخ الرئیس نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ شیخ الرئیس، گلوگوش ایک ہی بار اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں تمہیں قبرستان کی ملکہ کی تقرری کا عہد نامہ لکھ دیتا ہوں، مگر پھر تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہ ضد چھوڑ دو۔ میں تمہیں اس سے بھی بڑھ کر دوں گا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، گلوگوش دو ٹوک انداز میں بولی۔ شیخ الرئیس نے اسی وقت دیوان خانے سے کاتب کو بلوایا اور ایک صاف کاغذ پر گلوگوش کے سامنے وہ سب کچھ لکھ دیا جو کہ وہ چاہتی تھی۔ تحریر مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنی انگوٹھی کی مہر اس پر ثبت کر کے گلوگوش کے حوالے کر دی۔ گلوگوش نے بڑے غور سے تحریر کا سیاق و سباق پڑھا اور پھر مطمئن ہو گئی۔ شیخ الرئیس بوجھل قدموں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گلوگوش تحریر ہاتھ میں لیے سوچنے لگی کہ شیخ الرئیس نے جس قدر آسانی سے اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے اسے تحریر لکھ دی ہے، یقیناً اس کے پیچھے اس کی کوئی چال پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے شیخ الرئیس کے وعدے پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ گلوگوش نے بظاہر شیخ الرئیس کو یقین دہانی کرا دی تھی کہ وہ اگلی صبح قاہرہ کے لیے روانہ ہو جائے گی، مگر وہ قلعہ بانیاد سے روانہ ہونے سے پہلے کچھ ضروری انتظامات کرنا ضروری سمجھتی تھی، جن کی تکمیل کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی رات تھی۔ متی الدین سخت تذبذب کا شکار تھا۔ وہ سید احمد البدری کی خانقاہ سے تو نکل آیا تھا، مگر یہ بات اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی کہ وہ اپنی مہم میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس نے کئی بار چاہا کہ وہ اس خیال سے خلاصی پا لے، مگر جانے کیا بات تھی کہ کچھ ہی لمحوں بعد پھر وہ خیال اس کے ذہن میں دستک دینے لگتا۔ متی الدین بے شک کچھ وجوہات کی بنا پر خود غرض بن گیا تھا، مگر اس کا جذبہ ایمانی پوری طرح سرد نہیں ہوا تھا۔ وہ سرائے میں بیٹھا ہوا تمام معاملے پر غور کر رہا تھا۔ جب سے گلوگوش اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی زندگی ایک عجیب سی پہیلی بن کر رہ گئی تھی۔ ہر قدم پر عجیب حالات سے سامنا ہوتا رہا۔ سفر کی یہ منزل اسے سرائے سے تنتا تک لے آئی تھی۔ سید احمد البدری نے اس کی ویران زندگی کی جو تصویر اس کے سامنے پیش کی تھی وہ کسی سراب سے کم نہ تھی، ایک ایسا سراب جو اسے مسلسل گناہ کی جانب کھینچ لیے جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی آخر خلیفۃ المسلمین سے کیا دشمنی ہے؟ وہ اسے قتل کرنے کی نیت سے بلاد مصر میں داخل ہوا ہے۔ اگر خلیفہ اس کے ہاتھوں مقتول ہو بھی گیا تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ گلوگوش، اسی لمحے اس کے ذہن میں اپنی محبوبہ کا نام گونجا۔ اس نے تیزی سے سر جھٹکا۔ گلوگوش ایسی دیوانگی تھی جس کے عالم میں ڈوب کر وہ بے خود ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں سے گلوگوش کو نکالنا ہوگا۔ ذہن کے کسی گمنام حصے نے اسے مشورہ دیا تو لب سرگوشی کرنے لگے۔ وہ چونک سا گیا۔
یہ کیسی آواز تھی اور کیوں اس کے لبوں تک پھسل آئی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے اس آواز کو سید احمد البدی سے منسوب کرنے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی حماقت پر مسکرا دیا۔ اسی لمحے گینانم کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے کہ وہ ایسی عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو نامور قاتلہ ہو اور اس کے ہاتھوں سے کئی زندگیاں سسک کر دم توڑ گئی ہوں۔ نہیں، گلوکوش ایسی نہیں ہو سکتی۔ دل نے ذہن میں گونجنے والی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ گلوکوش کا معصومیت بھرا چہرہ اس کے تخیل میں رقصاں ہو گیا۔ پھر اسے عجیب سی سرشاری اپنے وجود میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، یہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ دماغ کے تار بری طرح جھنجھنا اٹھے۔ متی الدین کے بدن میں پھیلا ہوا خمار یکلخت مٹ گیا۔ وہ بری طرح لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ دل و دماغ کی اس لڑائی میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک عجیب الجھن تھی جو اس کی مدافعت پر بار بار حملہ آور ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شہر میں زیادہ دیر مزید قیام کیا گیا تو ممکن ہے کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو کسی سفر میں مشغول کر لیا جائے، مگر سفر کس جانب کا کیا جائے، یہ سوال اپنی جگہ اہم تھا۔ قاہرہ۔ دل کے خانوں سے پکار اٹھ رہی تھی تو دماغ اسے قاہرہ جانے سے روک رہا تھا۔ وہ اسے واپس سرائے لوٹنے کا مشورہ دے رہا تھا، جہاں اس کا بوڑھا باپ اس کا منتظر تھا، جہاں اس کا سب سے اچھا دوست برکائی خان موجود تھا۔ پھر اس کا دل دماغ کو چاروں خانے چت کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے قاہرہ کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے مستقبل کا فیصلہ وہ قاہرہ میں جا کر کرے گا۔ متی الدین دل کا ہمنوا بن گیا۔ اس نے طنطا کو خیر بات کہا اور اپنے ضروری سامان کے ساتھ قاہرہ کی جانب سفر شروع کر دیا۔ وہ طنطا سے نکلنے سے پہلے قاہرہ کے راستے سے آگاہی اور فاصلے کی ضروری معلومات معلوم کرنا نہیں بھولا تھا۔ کئی دن کی مسلسل مسافت کے بعد وہ قاہرہ پہنچا۔ بلاد اسلامیہ کے دارالخلافہ کی شان و شوکت دیکھ کر وہ دم بخود سا رہ گیا۔ سرائے جیسے شہر کے مقابلے میں کسی حسین دوشیزہ سے کم نہیں تھا۔ اس نے قاہرہ میں جب قدم رکھا تو اسے اپنے آپ میں خود اعتمادی کے اضافے کا احساس ہوا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں خلیفۃ المسلمین موجود تھا۔ خلیفہ کی موت اسے گلوکوش تک لے جا سکتی تھی، اور خلیفہ کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ابھی اس ضمن میں سوچ رہا تھا کہ ایک نرم سا ہاتھ اسے اپنے کندھے پر دباؤ ڈالتا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ شیخ ابو راضیہ حیرت و پریشانی میں قدم اٹھاتا ہوا ایک کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر پہلے ایک پیغام ملا تھا جو کہ اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ پیغام کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ گلوکوش کی جانب سے تھا۔ گلوکوش نے آج تک اسے یوں رات کی تاریکی میں ملاقات کے لیے نہیں بلوایا تھا۔ اسے دن کے ایک حصے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ شیخ الرئیس گلوکوش سے ملاقات کے لیے خود اس کے پاس گیا تھا۔ یہ سن کر اسے کسی قدر تعجب بھی ہوا کہ ایسا کون سا معاملہ درپیش تھا کہ شیخ الرئیس کو گلوکوش کے پاس جانا پڑا، مگر وہ زیادہ کریدنے کے چکر میں نہیں پڑا۔ اب گلوکوش کے بلاوے نے اسے خاصا مضطرب کر دیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا گلوکوش کے کمرے میں جا پہنچا۔ شیخ ابو راضیہ، بیٹھو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شیخ ابو راضیہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے لاشعوری طور پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ قبرستان کا خواب اب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ وہ دن دور رہی کہ جب بلاد شام سے لے کر کوئے قفقاز تک قبرستان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں کچھ سمجھا نہیں گلوکوش۔ جب کوئی نئی سلطنت وجود میں آتی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے ابو راضیہ؟ گلوکوش کے لہجے میں عجیب سی پھونکار تھی۔ شیخ ابو راضیہ گلوکوش کی بے ربط گفتگو سے پریشان ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے گلوکوش شراب کے نشے میں دھت ہو، مگر گلوکوش کی آنکھوں کی چمک اس کے خیال کی نفی کر رہی تھی۔ گلوکوش اس کی خاموشی پر دوبارہ بولی۔ ہر سلطان کا دستور ہوتا ہے کہ جب اسے حاکمیت مل جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں کی جانب نگاہ کرتا ہے جو اس کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ہر کمزوری سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ ان کا وجود سلطان کو ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے۔
وہ در حقیقت ان سے خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں وہ اس کی منزلت کا جاؤ جلال زمین بوس نہ کر دے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں تمہاری بات کا مفہوم تو سمجھ رہا ہوں، مگر رات کے اس پہر میں یہ سب مجھے بتانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ شیخ ابو راضیہ الجھا ہوا بولا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ شیخ الرئیس سلطان بننے کے بعد ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ وہ اپنے محسنوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرتے ہوئے انہیں مناسب اور اعزازات دے گا۔ گلوگوش مختصراً بولی، میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اچانک یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں کر آیا؟ شیخ ابو راضیہ چونک کر بولا، آج جو کچھ مجھے دکھائی دیا وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شیخ رئیس کی نیت میں فتور پیدا ہو چکا ہے۔ اسے قبرستان کے قیام کی کرنیں پھوٹتی ہوئی دکھائی دے چکی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھی خصوصاً قریبی محسن اس نئی صبح میں زندہ سانس لے سکے۔ وہ پر اسرار انداز میں انہیں راہ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیخ ابو نصر اور متی الدین کو اس نے نہایت چالاکی سے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو جبکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ سرحدی سپاہیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں؟ شیخ ابو راضیہ کے چہرے پر گلوگوش کے لیے ناپسندیدگی سی دکھائی دی۔ یہ خبر کون لایا تھا؟ ہمارے خاص وفادار غلام جو کہ مخبری کا کام انجام دیتے ہیں۔ انہیں ہمارے نہیں شیخ رئیس کے وفادار کہو تو زیادہ موضوع ہے۔ جو شیخ رئیس کے وفادار ہے، کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شیخ رئیس کی حکم عدولی کر سکتے ہیں؟ وہ ایسا سوچنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، تو کیا وہ غلط خبر کو درست طریقے سے نہیں لا سکتے؟ یقیناً لا سکتے ہیں۔ شیخ رئیس کے حکم پر انہوں نے غلط خبر دی تاکہ تم سب لوگ یہ یقین کر لو کہ ان دونوں کو سرحدی سپاہیوں نے گھیر کر ہلاک کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ گلوگوش کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ تم یہ سب کس بلبوتے پر کہہ رہی ہو؟ شیخ ابو راضیہ ناگواری کے عالم میں تنک کر بولا، میرے پاس وجہ ہے۔ ان دونوں افراد کی کارکردگی کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ متی الدین، جس کے بارے میں شیخ رئیس نے بتایا تھا کہ اس نے ایلخانی منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنہا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے قلعہ الموت سے فرار ہونے میں مدد کی۔ شیخ ابو نصر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اعلیٰ شخصیات کے سینے میں نہ صرف خنجر گھونپ دینے میں ماہر ہے بلکہ وہ وفاداروں اور محافظوں کی فوج کو بھی پچھاڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ کیا یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سرحدی سپاہیوں سے بالکل نہیں لڑے ہوں گے اور انہوں نے ان کا ایک بھی سپاہی قتل نہیں کیا ہوگا؟ گلوگوش کی بات سن کر شیخ ابو راضیہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ مخبروں نے جب اطلاع دی تھی تو انہوں نے یہ خصوصاً بتایا تھا کہ سرحدی سپاہیوں میں سے نہ تو کوئی زخمی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی مقتول، صرف فدائی قافلے کی لاشیں وہاں پڑی تھی جنہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شیخ ابو راضیہ کا ذہن اب اس نقطے کی جانب مرتکز تھا کہ یقیناً شیخ رئیس نے ان لوگوں کو قتل کروا کے کسی ویرانے میں پھینکوا دیا ہوگا اور لاشیں سرحدی سپاہیوں کو ویرانے سے ہی ملی ہوگی۔ گلوگوش اس کے چہرے کے تغیرات کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا اٹھی۔ وہ بلا شبہ شیخ ابو راضیہ کو وہ سب کچھ سمجھانے میں کامیاب ہو چکی تھی جس کے لیے رات کے اس پیر اسے یہاں بلوایا تھا۔ شیخ ابو راضیہ جب گلوگوش کے کمرے سے باہر نکلا تو وہ شیخ رئیس کی ذات کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر واقعی گلوگوش کے کہنے کے مطابق کچھ ایسا ہو رہا ہے تو جلد ہی اس کی باری بھی آ جائے گی۔ دوسروں کی طرح اسے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا، وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ فرانس لوئی ناہم کے لیے ارض مقدس کوئی اجنبی جگہ نہ تھی، وہ پہلے بھی اس جانب آ چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے 22 سال پہلے 7ویں صلیبی جنگ میں اسلامی لشکر کے مقابلے میں ذلت آمیز شکست اٹھانا پڑی تھی۔ وہ قید و بند کی صحبتیں بھی کاٹ چکا تھا۔ صلیبی جنگ میں شکست کھانے کے بعد وہ اس امید سے 6 سال تک ارض مقدس میں مقیم رہا کہ شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے جس سے وہ کم از کم عزت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ سکے، مگر یافا، سیدہ، کیساریہ اور رقہ کے قیام کے دوران وہ صلیبی سرداروں کی معاونت سے معمولی کارروائیوں کے سوا اور کچھ نہ کر سکا اور بالآخر مایوسی اور نامرادی سے آنسو بہاتا ہوا جولائی 1254 عیسوی کو واپس فرانس لوٹ گیا۔ ممکن تھا کہ وہ دوبارہ ارض مقدس کی جانب رخ کرنے کا کبھی نہ سوچتا، مگر سلطان بیبرس کی مسلسل فتح یابی
اس کے دل میں کانٹا بن کر چبھی۔ شاہ قسطنطنیہ کلیمنٹ کے جارحانہ خطوط نے اس پر نمک کا کام کیا۔ بھرا ہوا زخم ایک بار پھر سے کھل گیا۔ شاہ لوئی ناہم کے دل میں مسلمانوں سے انتقام لینے کا جذبہ اونت کر آیا۔ اس کی مذہبی خدمات کا جذبہ ابھی پوری طرح سرد نہیں ہوا تھا۔ اپنے ہم قوموں میں عزت و منزلت کی خواہش نے سر اٹھایا اور اس نے آگے بڑھ کر نصرانیت کی مذہبی جنگ کی قیادت کا برملا اظہار کر دیا۔ شاہ فرانس کی ذاتی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے نصرانیوں کی بڑی تعداد اس کے لشکر میں رضاکارانہ طور پر شامل ہو گئی۔ یہ الگ بات تھی کہ شاہ فرانس نے دل کھول کر سپاہیوں میں اعلیٰ اور پرکشش انعامات و اعزازات تقسیم کیے۔ اس نے سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو رائے خدا میں اس کار خیر کی انجام دہی کے لیے ابھارا۔ دن رات کی عسکری تیاریوں کے باعث وہ 60,000 کے قریب فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1270 عیسوی کے آغاز میں وہ اپنے صلیبی طالع آزماؤں کو ساتھ لے کر فرانس سے نکلا۔ اسے رخصت کرنے کے لیے بڑی نامور شخصیات فرانس پہنچی، جن میں شاہ قسطنطنیہ بھی شامل تھا۔ صلیبی لشکر جرار بڑے فخر سے بیری بیڑوں میں سوار ہوا۔ وہ سب سمندری راستے سے ہوتے ہوئے بلاد مصر کے ساحلوں پر اترنے کے خواہشمند تھے۔ جہاز جو ہی خشکی سے کچھ دور ہوا تو شاہ فرانس لوئی ناہم کے ہمدرد اور خیرخواہ عہدیداروں نے باہمی صلاح مشورہ کرتے ہوئے ایک نئی تجویز شاہ لوئی ناہم کے سامنے پیش کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بلاد مصر میں اترنے کے بجائے انہیں شمالی علاقہ جات کی جانب بڑھنا چاہیے اور ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد بلاد مصر بڑھنا چاہیے۔ اس طرح خشکی کا ایک بڑا حصہ ان کے تصرف میں رہے گا اور زمینی پیش قدمی میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ شمالی علاقہ جات کی جانب سے حملہ کرنے کی صورت میں سب سے اہم کامیابی یہ تھی کہ وہاں موجود اسلامی حکومتیں مکمل طور پر خود مختار تھیں اور ان کے پاس اتنا حربی ساز و سامان بھی نہیں تھا کہ وہ جم کر مقابلہ کر پاتے۔ خصوصاً خاندان بنو میرین کی حکومت کو وجود میں آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے۔ شاہ لوئی ناہم کو اپنے سرداروں کی تجویز بے حد بھائی اور اس نے پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہازوں کا رخ بلاد مصر کے بجائے افریقہ کے شمالی ساحلوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ شاہ لوئی ناہم کے دل میں یہ بات سما چکی تھی کہ اگر بالفرض اسے سلطان بیبرس کے مقابلے میں منہ کی کھانا پڑی تو بھی شمالی افریقہ میں نصرانی ریاست کا قیام اس کارروائی کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی قرار پائے گی۔ مختلف مشوروں کے بعد وہ لگاتار کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد تیونس کے ساحلوں کے قریب پہنچا۔ فرانسیسی بحری بیڑوں نے ساحلوں پر صلیبی لشکر کو اتار دیا۔ تیونس کے سلطان کو جب صلیبی لشکر کی آمد اور ساحلی علاقوں پر ان کے قبضے کی خبر ملی تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ سلطان تیونس نے فوری طور پر اقدام کرتے ہوئے تمام شہروں میں خوراک ذخیرہ کر کے قلعہ بند ہونے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی مسلمانوں کو صلیبی مارکے سے نمٹنے کی تاکید کی۔ یہ بڑا نازک موقع تھا۔ شاہ لوئی ناہم اپنی دانست میں بالکل صحیح فیصلہ کر کے تیونس پہنچا تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں بھرپور انداز میں کامیاب ہو جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت تیونس اور مراکش میں نصرانی ریاست کے قیام کو روک نہیں سکتی تھی۔ سلطان بیبرس تیونس سے کافی دور تھا، جب تک وہ ان کی جانب بڑھتا تو شاید دیر ہو چکی ہوتی۔ متی الدین چونک کر اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خد و خال اسے کسی قدر شناسا محسوس ہوئے۔ اچانک اس کے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور اس اجنبی کا چہرہ ذہن کے کرتاز پر ابھر آیا۔ حیرت کی ایک لہر نے متی الدین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صرف اتنا ہی کہہ پایا، ارزق تم؟ میرا اندازہ درست نکلا، تم متی الدین ہی ہو۔ ارزق کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری اچانک تم پر نظر پڑی۔ پہلے تو میں حیران رہ گیا کہ تم اور یہاں۔ اللہ کی قسم مجھے قطعاً امید نہیں تھی کہ تم سے دوبارہ ملاقات ہو سکے گی۔ متی الدین بے ساختہ بولا تو ارزق ہنسنے لگا۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے اور زندگی اتنی بڑی ہے کہ شناسا چہروں سے کبھی نہ کبھی سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ تم سناؤ سرائے سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ارزق نے دریافت کیا۔ کیا سناؤں؟ بس زندگی کے نشیب و فراز نے مقدر میں در بدر کی ٹھوکریں کھانا لکھ دی ہیں، شاید اسی لیے کریا کریا بھٹکتا پھرتا ہوں۔ متی الدین گہری سانس بھر کرے گیا۔ اس موٹے فناجو خان کی سناؤ، مجھے وہ بڑا بھلا لگا تھا۔ ارزق نے ہنس کر کہا،
اس سے ملاقات ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں، پتہ نہیں اب کہاں ہوگا۔ کیا مطلب، تم سرائے میں اب نہیں رہتے ہو کیا؟ ارزق حیرت سے بولا۔ نہیں، متی الدین نے افسردہ انداز میں جواب دیا۔ یعنی تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سرائے کے سلطان برکائی خان کا 4 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اب اس کا بھتیجا نوگائی خان حکومت کر رہا ہے؟ ارزق نے چونک کر پوچھا۔ کیا مطلب، برکائی خان مر چکا ہے؟ میرا سب سے اچھا دوست اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ متی الدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس خبر پر شدید صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ خود کو سنبھالو متی الدین، ارزق اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دینے لگا۔ متی الدین کی آنکھیں نامالود ہو چکی تھی۔ اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ برکائی خان سے ملاقات کو کتنے برس بیت چکے تھے، مگر وہ ابھی تک اسی احساس میں مبتلا تھا کہ وہ آج بھی اس کی واپسی کا منتظر ہوگا، اور جب وہ گلوکوش کے ساتھ سرائے میں قدم رکھے گا تو اس کی ظریفانہ آواز اس کے کانوں میں ضرور پڑے گی۔ برکائی خان کی وفات کی خبر سن کر وہ نڈھال سا ہو گیا۔ ارزق اسے سہارا دے کر قریبی قہوہ خانے میں لے آیا۔ ارزق نے اس کے لیے گرم گرم قہوہ منگوایا۔ کچھ دیر بعد متی الدین کی طبیعت سنبھلی تو کئی سوال اس کے لبوں پر مچل کر رہ گئے۔ ارزق نے اسے تفصیل بتائی تو مغموم صورت بنائے بیٹھا رہا۔ ارزق نے اس کی حالت پر اندازہ لگایا کہ اسے کچھ آرام کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے ایک اچھی سی سرائے میں اس کے قیام کا بندوبست کیا اور اسے وہاں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ ارزق اچھی طرح جانتا تھا کہ متی الدین کے غم کا مداوا اسی میں ہے کہ اسے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ ارزق کے جاتے ہی متی الدین کا تھما ہوا لاوا جیسے پھوٹ پڑا اور وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ شیخ ابو راضیہ کو دوسرے دن معلوم ہوا کہ گلوکوش کو کسی مہم کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی اہم فرد کو مہم پر روانہ کیا گیا اور اس کی خبر اسے پیشگی نہ مل پائی ہو۔ شیخ الرئیس عموماً تمام مہمات میں اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ یہ چونکہ خلاف معمول عمل تھا اس لیے وہ کھٹک سا گیا۔ گلوکوش کے زیر آلود جملے اس کی سماعت میں ایسے گونجتے رہے کہ وہ اکثر رات کو چین کی نیند بھی نہیں سو پاتا۔ وہ کئی دن سے اس طاق میں تھا کہ وہ شیخ الرئیس کی کوئی ایسی حرکت دیکھے جس سے اس کے شک کو تقویت مل سکے۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے کئی وفادار غلاموں کو مامور کیا کہ وہ شیخ الرئیس کے پاس اگر کسی کو جاتا دیکھیں تو اسے فوراً خبر دیں۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تیسرے دن اس کے غلام نے خبر دی کہ شیخ الرئیس کا ایک خاص غلام اس کے خاص کمرے میں تنہائی میں ملاقات کے لیے بلوایا گیا ہے۔ خاص غلام کا نام سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ شیخ ابو راضیہ نے وقت ضائع کیے بغیر شیخ الرئیس کے خاص کمرے کی راہ لی۔ وہ تیز رفتاری سے وہاں پہنچا تو اسے خاص غلام کمرے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر شیخ ابو راضیہ کسی قدر محتاط ہو گیا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا شیخ الرئیس کے خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ شیخ الرئیس کے خاص کمرے میں بلا اجازت داخل ہونا سنگین جرم تھا جس کا ارتکاب شیخ ابو راضیہ کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا اور ایک بڑے پردے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ شیخ الرئیس خاص غلام کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ گفتگو کا پہلا حصہ تو وہ سننے سے قاصر رہا، مگر جو فقرہ اس کے کانوں میں پڑا وہ اسے چونکا دینے والا تھا۔ شیخ کبیر الدین خاص غلام سے کہہ رہا تھا، گلوکوش کچھ زیادہ ہی اونچا اڑنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اس بات کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کانٹے کو راہ سے صاف کر دیا جائے۔ جیسا آپ کا حکم ہوگا بالکل ویسا ہی ہوگا شیخ الرئیس، غلام نے مؤدب لہجے میں کہا۔ میرے گلوکوش کو قاہرہ روانہ کیا ہے، وہ ابھی زیادہ دور نہیں پہنچی ہوگی، تم فوراً نکل جاؤ اور اسے ویرانے میں زندگی سے آزاد کر دو۔ خیال رکھنا کہ تمہیں قتل کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں پھیلیں اور ہم اپنے اولین مقصد کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں۔ شیخ الرئیس کے لہجے میں فکرمندی جھلک رہی تھی۔ شیخ الرئیس، فکر مت کیجیے، میں گلوکوش کی لاش کو ایسی گہرائی میں دفن کروں گا کہ اس کی خاک تک کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ غلام نے دانت نکال کر جواب دیا۔ اس پر جھپٹتے وقت ذرا خیال رکھنا، وہ خاص تربیت یافتہ ہے، اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ تم اس کی جان لینے کے درپے ہو تو وہ یقیناً مدافعت پر اتر آئے گی۔ شیخ الرئیس نے ہدایت کی۔ غلام نے پوری یقین دہانی کرائی اور اجازت لے کر خاص کمرے سے باہر نکل آیا۔
شیخ ابو راضیہ اپنی جگہ ایسے گمسم کھڑا تھا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے ہی زمین کھینچ ڈالی ہو۔ وہ بار بار یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں یہ خواب تو نہیں ہے۔ پھر اسے یقین آ ہی گیا کہ شیخ رئیس نے کچھ لمحے پہلے جو لفظ ادا کیے تھے وہ حقیقت ہی ہیں۔ وہ احتیاط سے پیچھے ہٹا اور کسی قسم کی دھمک پیدا کیے بغیر خاص کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے دل و دماغ میں تیز آندیاں چل رہی تھیں۔ شیخ ابو نصر، متی الدین اور اب گلوکوش۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ شیخ رئیس کی نیت میں فتور پیدا ہو چکا ہے اور وہ ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں کو پراسرار انداز میں قتل کرتا جا رہا ہے۔ شیخ ابو راضیہ کو ماتھے پر چپچپاہٹ کا احساس ہوا تو وہ چونک سا گیا۔ اس کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ بنو میرینی سلطان تیونس کو خبر دی گئی کہ بلاد مصر و شام کے سلطان بیبس کی جانب سے ایک سفیر آیا ہے جو کہ صلیبی مہم کے سلسلے میں کوئی اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ سلطان تیونس کو کچھ لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا کہ اس نے کوئی صلیبی ہتھ کنڈا قرار دیتے ہوئے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس کی سیدھی سادی وجہ تھی کہ سلطان تیونس کے سفارتی روابط سلطان بیبرس کے ساتھ نہ ہونے کے برابر تھے اور اس نے صلیبی لشکر کی آمد پر ابھی تک کسی بھی طرف کوئی ایسا پیغام نہیں بھیجا تھا کہ صلیبی لڑائی کے مقابلے میں اس کی عسکری مدد کی جاتی۔ کچھ عمرا نے سلطان تیونس کو مشورہ دیا کہ سفیر کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ سلطان بیبرس کی جانب سے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی آمد کا مقصد کیا ہے، کیا وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے یا حقیقتاً ہماری معاونت کا خواہاں ہے۔ سلطان تیونس نے عمرا کے اصرار پر سفیر کو دربار میں طلب کر لیا۔ سفیر ایک اوسط عمر کا شخص تھا جس نے سفید عربی لباس پہن رکھا تھا، البتہ خد و خال سے وہ عرب نہیں لگتا تھا۔ اس نے سلطان تیونس کو تعظیم دی اور خاموشی سے اجازت کا طلبگار دکھائی دیا۔ سلطان تیونس کو اس کا انداز سفارت بھلا لگا۔ اس نے نرم لہجے میں وجہ آمد دریافت کی تو سفیر بولا، مسلمانوں کے سلطان کا اقبال بلند ہو اور جذبہ ایمانی ہمیشہ بیدار رہے۔ میرا نام امیر رکن الدین ہے، میں بلاد مصر کے سلطان بیبرس کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ سلطان بیبرس بےتابی سے اس صلیبی لشکر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، مگر یہ صلیبی لشکر کسی مصلحت کے تحت بلاد مصر کا رخ کرنے کے بجائے تیونس کی سرزمین پر اترا ہے۔ سلطان بیبرس کو اس خبر کے بعد خاصی فکر لاحق ہے کہ کہیں آپ کی حکومت کمینہ خصلت نصرانیوں کے سامنے زیر نہ ہو جائے، اسی لیے مجھے حالات کی صحیح آگاہی کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو سلطان بیبرس کی افواج صلیبی لشکر کے مقابلے کے لیے آپ کی پوری مدد کرنے کو تیار ہے۔ ہمارے بیشتر سالار صلیبی مقابلے کے لیے سفارت کے بجائے لشکروں سمیت خود آنے کے خواہشمند تھے، مگر سلطان بیبرس نے انہیں صرف اس لیے روک دیا کہ کہیں آپ یہ گمان نہ کر بیٹھیں کہ بلاد مصر کا رقبہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رکن الدین، ہمیں تمہارا انداز گفتگو پسند آیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس عسکری ذرائع کی کمی ہے اور ہم صلیبی لشکر کے مقابلے میں خود کو کمزور پاتے ہیں، مگر ہمارے حوصلے بے حد بلند ہیں اور ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ وہ خالق کائنات ہماری غیبی مدد کرے اور ہمیں فتح و نصرت سے نوازے تاکہ ہمیں دوسروں کے سامنے دست دراز نہ ہونا پڑے۔ ہم تمہارے سلطان کی نیت اور جذبات سے خوش ہیں کہ اس کا دل سرزمین پاک پر دین اسلام کے سب سے کمینے دشمن کی موجودگی کو پا کر بے چین ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی ہی قوت ایمانی عطا کرے۔ تم ہماری جانب سے اپنے سلطان کا شکریہ ادا کرنا۔ سلطان تیونس رکن الدین سے متاثر دکھائی دیا۔ آپ کا پیغام سلطان محترم تک پہنچا دیا جائے گا۔ رکن الدین کسی توقف کے بغیر بولا، سلطان محترم، میری ایک عرض ہے، اگر آپ اسے شرف قبولیت فرمائیں تو مجھے بے حد دلی مسرت ہوگی۔ سفیر رکن الدین کی بات پر سب لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ہاں بولو، ہم سننے کے بعد فیصلہ کریں گے، سلطان تیونس نے نرمی سے کہا۔ ایک سفیر ہونے کی حیثیت سے میرا جو فرض تھا وہ بجا لایا، مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے جو فرض ہے اس کی تکمیل میں دل بیتابی کا شکار ہے۔ اگر سلطان محترم اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے ساتھیوں سمیت اس صلیبی مارکے میں بطور رضاکار سپاہی حصہ لینا چاہتا ہوں، مگر سلطان بیبرس تک خبر کیسے پہنچے گی؟ سلطان تیونس حیرت سے بولا، ہمارے سفارتی گروہ میں 10 افراد شامل ہیں،
ان میں سے 2 واپس لوٹ جائیں گے جو کہ سلطان بیبرس کو آگاہ کریں گے، جبکہ باقی 8 جہاد میں شریک ہوں گے۔ ہمیں اس امر کی اجازت سلطان محترم کی جانب سے پہلے ہی مل چکی ہے، اور شک و شبہ کی دوری کے لیے ہمارے پاس اجازت نامہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہم اجازت کا مراسلہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ رکن الدین نے لجاجت برے انداز میں کہا تو دربار میں موجود کئی افراد کا دل پسیج گیا۔ وہ سلطان تیونس سے توقع کرنے لگے کہ وہ اجازت دے دے۔ سلطان تیونس نے ان سے مراسلہ لے لیا اور اس پر موجود تحریر کو بغور پڑھا۔ تحریر کے نیچے سلطان بیبرس کی شاہی مہر سب تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد سلطان تیونس نے انہیں اپنی سرزمین پر ٹھہرنے اور صلیبی جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ رکن الدین نے اس پر سلطان تیونس کا عمدہ الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔